علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبہ عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی، تے کالی کفر دی سونا رات مکون آیا، راہوں بھلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت دی وکھاؤن آیا، تیراؤں بھلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت دی سونا وکھاؤن آیا، پھسے ہوئے گناہاں دے وچ دل دل، باہوں پھڑ مشفق بننے لون آیا، مینو دیو مبارکاں آن لوگو، میرے ستے لیکھ جگاؤن آیا۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا کہ بریائی بڑائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے خاص۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم رہبر اعظم مجاہد اعظم اور پوری کائنات دے سپہ سالار اعظم میرے اور تواڈے دلاں دی بہار آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم آدی ذات مقدسہ مطہرت۔ حضرات، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جتنے احباب اول وقت تے سونے دا پیار اور محبت لے کے اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک سب دیاں زندگیاں دے اندر اور سب دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ آمین۔ ربیع الاول دا مہینہ جدوں شروع ہو جاندہ ہے، بعض لوگ اپنے آپ تے عاشق رسول محب رسول دا لیبل لگا کے انہاں نوں برا بھلا کرنا، کہنا، گالیاں دینیاں، کفر دے فتوے لگانے شروع کر دیندے نے کہ جنہاں نے کلمہ پڑھیا سونے دا اور سونے دے امتی۔ در حقیقت او انسان، او مسلمان، او مولوی، او پیر، او بزرگ، او گدی نشین جیڑا مسلمان کلمہ گو مومن نو کافر آکھے، جہنمی آکھے کسی ایک وجہ تو یقین کرو او بندہ بہت بڑا بے ایمان ہے، انہیں صحیح نبی پاک نو منیا ہی نہیں، کیونکہ جس نبی دا انہیں کلمہ پڑھے ہے اور جس نبی دی عشق اندر اور محبت اندر فتوے لا رہے ہیں، جہنمی بنا رہے ہیں، او نبی تے ساری زندگی لوگاں نو کفر چو کٹ کے اسلام دے اندر اور جہنم چو کٹ کے جنت دا وارث بناندا رہے۔ تے اس نبی دا امتی ہو کے بندہ فتوے لاوے او بھی جہنمی، او بھی کافر، او بھی کافر۔ میرے پیارے بھائیو، غلط بات ہے۔ میرا اج دا موضوع وچ فلیکس لگا نہیں تے میں دس دینا وا، ایک جشن ہے ایک مشن ہے۔ جشن یا مشن، جشن فارسی زبان دا لفظ ہے، بڑا قیمتی آج دا جمعہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ میں پوری تیاری کر کے اللہ دی رحمت نال تے تساں بھی پوری توجہ دھیان نال بہنا ہے۔ جنہاں دے ذہن سے ایک گل ہے نا کو قاری صاحب گال گول کڈن گے یا بندہ بولن گے، او آپ دے دلوں کڈ دو۔ میں کسی نو نہ گال کڈنی ہے نہ بندہ بولنا ہے، بس قرآن و حدیث دے مطابق یہ دسنا ہے کہ جشن ہے یا مشن ہے۔ جشن فارسی زبان دا لفظ ہے۔ جشن دا معنی خوشی منانا ہے۔ جشن کی زبان دا لفظ ہے فارسی دا، اے دا معنی خوشی منانا۔ ایک لفظ ہے مشن۔ مشن دا عربی زبان انگلش زبان دا لفظ ہے مشن، اور اے دا معنی ہے مقصد۔ میرے آقا دنیا دے اندر آئے، بڑیاں شانہ لے کے آئے، بڑے مقام لے کے آئے۔ اللہ پاک نے 1.25 لاکھ کم و بیش نبیاں دا امام میرے نبی نو بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا میں اپنی پوری خدائی دے اندر تیرے ورگا بنائے کوئی نہیں، اور تیرے بارے میں رب کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب تک میری خدائی رہے گی سونیا تب تک تیری مصطفائی رہے گی۔ اتنا عظیم نبی ہے، سونا نبی آپ بھی ال ہے، سونے نبی دا چار چفیرا بھی ال ہے، گھرانہ بھی ال ہے۔ اللہ پاک نے سینہ دیتا تے وہ بھی ال ہے، مدینہ دیتا تے وہ بھی ال ہے، پسینہ دیتا تے وہ بھی ال ہے، یاد دیتے تے وہ بھی اللہ، اصحاب وہ بھی اللہ، ازواج وہ بھی اللہ، دین اسلام وہ بھی اللہ، قرآن وہ بھی اللہ، مکہ وہ بھی اللہ، مدینہ وہ بھی اللہ۔ گویا کہ اللہ نے ہر چیز توڑے میرے نبی نو چن چن کے تے اللہ عطا فرمائی۔ اچھا ایڈا اللہ نبی، ایڈا اچھا نبی، ایڈا عظیم نبی، تے مقصد کوئی بھی نہیں، بس جھنڈیاں لا لو، جشن منا لو بس۔ یار اتنا عظیم نبی ہے، وہ تے ورگا کائنات دا ثانی کوئی نہیں۔ کیڑا بے ایمان کہندا ہے کہ سونے نبی ورگا دنیا تے کوئی اور ہے؟
اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا پوری رب دی خدائی ایک پاسے ہوئے آمینہ دا لال ایک پاسے ہوئے ساری رب دی خدائی مل کے بھی آمینہ دے لال دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو عقیدہ ہے کہ نہیں؟ آدھے جو کہ دسو عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم نبی تے رب نے صرف تاں ہی کر لیا بھی چلو چنڈیاں لگا لو جشن منا لو لٹاں بال لو۔ اور یار جے یہی گل سی جملہ نوٹ کریا جے یہی گل سی صرف چنڈیاں لگانا اور جشن منانا اور ڈھول بجانا صرف اتنا ہی کام سی تے میرے پیارے بھائیو یہ کام تے ابو جہل بھی کر لینا سی ابو لہب تے عتبہ شیبہ بھی کر لینا سی کام ہی کوئی نہیں اوکھا۔ جننے جشن سے جاندے نے جننے جلوس جاندے نے سارے بے ایمان۔ میں تنوں ایک ہی گل کہنا لگا سب بے نماز اور بے نماز کے متعلق رب قرآن چ کہہ رہا ہے سنن نبی حدیث کہہ رہا ہے جدی نماز نہیں وہ بندہ مومن ہو سکتا نہیں۔ کل یہ تھے میرے پیارے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا دے آمن دا کوئی مقصد ہے آقا مقصد لے کے آئے نے پیغام لے کے آئے نے ایک دستور لے کے آئے نے میرے آقا۔ عجیب بات ہے ربیع الاول شروع ہوندے جھنڈیاں لگ جاندیاں نے بازار سج جاندے نے اور عجیب دی گل ہے ایک شاعر اٹھدا ہے وہ اپنے لفظاں چ اشعار چ جڑی گل کہہ دیندا ہے وہ دین بن جاندا ہے۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار لو جی گلیاں بازار سجا لو کمکمے لگا لو پہاڑیاں بنا لو سوئے نبی دے نام دا ایک کیک بنا کے نعوذ باللہ او دے تے خانہ کعبہ دی شبیہ یا مسجد نبی دی شبیہ یا نبی پاک دا نام لے کے کٹ کے او تسی محب رسول بن گئے ہو عاشق رسول بن گئے ہو۔ شرم نہیں آئی سوئے نبی دا نام اتے لے کے جھری پھیرن لگیا تے دعویٰ عشق رسول دے۔ اور اسی علی پاک نو منن والے ہاں جدو صلح حدیبیہ ہوئی سی کافراں نے کیا سی اسی صلح نہیں کرنی جب تک کہ جڑا تساں لکھیا نا محمد الرسول اللہ ایک کٹ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا سی علی ایدے تے قلم پھیر دے علی المرتضی تیری عظمت تو دنیا دیا عظمتاں قربان کر دواں۔ علی المرتضی شیر خدا فرمان لگے اللہ دے نبی میں اپنے ہاتھ نال محمد الرسول اللہ لکھ دے سکنا ماں کٹ نہیں سکتا۔ اللہ جزائے خیر دوے بریلوی علماء وہ میرے ماتھے دا جمبر نے جنہوں نے فتویٰ دے دیتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کیک وہ جو سوئے نبی دا نام لے کے کٹے نہ انہوں نے فتویٰ دے دیتا ہے اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے کو آمین۔ انشاءاللہ ان قریب شعور آ جانا ہے لوگوں نے سمجھ آ گئی تے مزید آج میں سمجھا دینی گل انشاءاللہ۔ دیکھو نا یہ کوئی دین نہیں یار مذہب نہیں کی بازار چل جاؤ پہاڑیاں لگیاں نے اتنے کڑیاں جان رہیاں نے منڈے جان رہے نے کیے ایک بڑی خوبصورت ملتان اندر پہلے سال حور سجا کے پھبا کے بازار سے بھائی شرم نہیں آئی؟ میرا نبی دے کافر اگر بیٹی آئی ہے وہ دے سر دے اتے بھی مزمل والی کملی لا کے میرے آقا نے دسیا یا کہ تی ہوندی ہے پاویں کافر دی ہوئے اور تسا مسلمانہ دی کرائے تے بیٹی لے کے انہوں برسر بازار سجا کے پھبا کے اور حور دی شبیہ بنا کے پیش کیتے۔ میرے پیارے بھائیو میں تمہیں ایک گل کہنے لگا دھیان میرے لے کر پوری توجہ میرے رکھے۔ میں عید میلاد النبی دا جشن منان واسطے اور مرکز القدوس غلہ منڈی والوں ریلی نال جان واسطے تیار ہاں صرف 3 سوالوں دے جواب دے کنے دھیان نال گل سنیں۔ پہلا سوال کیا جشن عید میلاد النبی منانا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ پہلا سوال یہ تساں بھی کرنے سوکھے سوال جشن عید میلاد النبی منانا ثواب ہے یا گناہ؟ کہ کوئی بھی نہیں کہے گا گناہ ہے، کہہ سکتا کوئی؟
ڈانگا کھانیاں نے کسی نہیں نہ کہیں کی کہیں گے سوال پہلا مسئلہ جواب آ گیا تھا میں آپ ہی دے دینا دوسرا سوال یہ کہ ثواب او ہوندا ہے جدا قرآن چ ذکر ہوئے جدا سونے نبی دے فرمان چ ذکر ہوئے او بخار تے تیسرا سوال یہ کرو میرے پیارے بھائیو کہ ثواب جڑا اللہ تے رسول دس دے وہی ثواب ہوندا ہے تے اللہ او دے رسول نے جشن عید میلاد النبی دا ثواب دسیا کنے بس اے تین سوالاں دے جواب میں تو نے گل کہن لگا دوسری گل ہے اس تو بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جشن عید میلاد النبی قرآن جو ثابت نہیں حدیث جو ثابت نہیں دین جو ثابت نہیں کیوں کیونکہ جشن عید میلاد النبی دی جی تاریخ ہے نا تاریخ ہے وہ تاریخ ہی دس رہی ہے کہ اے عبادت نہیں دین ہے نہیں کیویں بھئی بڑیاں قیمتی باتاں جے عیداں اسلام وچ کنیاں نے بولیا جے عید الفطر عید الاضحیٰ عید الفطر کدوں منائی جاندی ہے یکم شوال کلیئر ہے نا کوئی وہابی بیٹھا ہے کوئی دیوبندی بیٹھا ہے کوئی بریلوی بیٹھا ہے کوئی شیعہ بھائی بیٹھا ہے سارے کہیں گے عید الفطر یکم شوال نو منائی جاندی ہے یکم شوال بھی کلیئر ہے ڈیٹ بھی کلیئر عید الاضحیٰ دوسری عید کدوں منائی جاندی ہے 10 ذی الحجہ ڈیٹ کلیئر ہے ہر بندہ ہر مسلمان ہر مومن تے متفق ہے اور متفق علیہ مسئلہ لو ہن ادھر آئے جشن عید میلاد النبی اگر انہوں من لیا جائے ایدی ڈیٹ ہی کلیئر نہیں ایدی ڈیٹ ہی کلیئر ہے نہیں کیویں بھئی بعض مورخین نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے 9 ربیع الاول اور ایک مضبوط ترین بات میں دلائل نہیں دینا چاہتا ایک الگ ٹاپک بعض مورخین نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے 7 ربیع الاول بعض نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے 12 ربیع الاول بعض مورخین نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے 17 ربیع الاول اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین اندر لکھا ہے بڑی قیمتی گل کرنے لگا پیر صاحب فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم والے دن پیدا ہوئے اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے متعلق مولانا احمد رضا خان بریلوی وہ لکھ دینے کہ پیر صاحب نو ہر چیز چاننے وہ لوح محفوظ تک رسائی رکھ دینے تے ہر چیز ویکھ دینے انہاں کو غلطی دا ہی مکان نہیں تے پیر صاحب بقول انہاں دے وہ فرماندے نے کہ آپ سرکار کدوں پیدا ہوئے نے 10 محرم یار گل سن لو سیانے بندے بیٹھے ہو فیصلہ تے ایتھے ہی ہو گیا فیصلہ تے ایتھے ہی ہو گیا کیویں بھئی تاریخ فکس نہیں کلیئر نہیں جے دین ہوندا تے کدی تے جے ڈاؤٹ ہے اب بولو تو صحیح دین ہوندا تے ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ نہ ہو گل تے ایتھے کلیئر ہو دین نہیں اور ایک اور گل یاد رکھو عجیب باتاں نے نانا اودا نواسا اودا نام ہے سیدنا جناب مولا حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو دو دنیا تو گئے نے ادو منایا جاندہ سوگ اس مہینے لوگ شادی بھی نہیں کر دے سمجھ آندی بھی کہ نہیں تے نانا جدو فوت ہویا ادو جشن منایا جاندے کیوں بھئی تاریخ ولادت اندر اختلاف ہے تاریخ وفات اندر کسے ایک مورخ اختلاف نہیں کیتا بلکہ سب دا متفقہ موقف ہے کہ آپ سرکار 12 ربیع الاول دنیا تو وفات پائے تے وفات والے دن جشن یار اب دن دسو کہ دا باپ دنیا تو چلا جاوے جس ڈیٹ نو منجی گھر پئی ہوئے تے نال دے گھر والے ڈھول وجان تے لوگی اتوں وے کی کہن گے یار کملے تے نہیں جے ہو گئے انہاں دی چار پائی پئی ہے تسی ڈھول وجان دے ہو اللہ تو ڈرو میرے پیارے بھائیو اے دین نہیں اسلام نہیں قرآن نہیں حدیث نہیں کچھ بھی نہیں دین اللہ نے مکمل کرتا ہے کتھے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم
इस्लाम दीना। अल्लाह पाक ने दीन मुकम्मल कर दिता है और दीन सुने नबी दे ऊपर अल्लाह पाक ने हज्जतुल विदा दे मौका ते ऐत नाज़िल करके पूरा कर छड़िया है। उस तो बाद कोई चीज नवी अगर ऐड कर दी जाए ते दीन बन सकती नहीं है। अल्लाह पाक ने दीन मुकम्मल कर छड़िया है। झटके बंदे सियाने बंदे बैठे हो, मैं तुहानू तुहाडी जुबान अंदर इंज समझा देना वा, अगर कोई बंदा दुध दे अंदर पानी पा दे मस्जिद दियां टूटियां दा, और दुध कदी खालस नहीं जे रह सकदा। अगर कोई बंदा दुध दे अंदर नस्ले दा पानी पा दे, दुध खालस नहीं जे रह सकदा। अगर कोई बंदा दुध दे अंदर आबे ज़मज़म पा दे, आंदे ने बरकत वाला पानी है, तुसी आखोगे दुध खालस नहीं। क्यों? दुध खालस ओही है जेड़ा मज दे थना दे विचों निकले आए, और दीन खालस ओही है जेड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी जुबान विचों निकले आए। अल्लाह पाक दिता है सानू दीन कामिल। माशाअल्लाह इतने बड़े बाज़ौक़ बैठे हो, अल्लाह तुहाडियां ज़िंदगियां च बरकत पा। अल्लाह पाक दिता है सानू दीन कामिल, इनू वधान घटान दी लोड़ की है। जदों साडे कोल कुरान हदीस जो है, फिर आलमगीर लियान दी लोड़ की है। फतवे जे कनज़ कदूरी चों वेखने ने, फिर हदीस कुरान दी लोड़ की है। जदों पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर गैरां वल जान दी लोड़ की है। ओदे दर अंदर किसे शै दी थोड़ नहीं जे, फिर गैरां दे बूवे खरकान दी लोड़ की है। जेड़े आप मांगत उन्हां कोल जाके, सानू झोलियां फैलान दी लोड़ की है। ते जेड़ा मसला हुजूर तो साबत नहीं जे, ओनू करन करान दी लोड़ की है। हाज़र नाज़र हुजूर जे है एथे, फिर पीर फड़न फड़ान दी लोड़ की है। इलम फड़ के जिन्हें जे अमल करना, फिर एवें पढ़न पढ़ान दी लोड़ की है। ते जिस इलम नाल आखरत संवरनी नहीं, ओनू सिखन सिखान दी लोड़ की है। ते बड़ी कीमती गल करके हज गुनाह जे छड़ने नहीं, फिर एवें पैसे लान दी लोड़ की है। तस्बीह फेरिया जे नहीं जे दिल फिरना, फिर एवें मन के पवान दी लोड़ की है। हक भरावां दे जेकर मारने ने, ध्यान करिया जे हक यारां दे जेकर मारने ने,
جسان دی لوڑ کیے قبر جنت یا دوزخ دا گڑا ہندے اے فرمان پلان دی لوڑ کیے تے دوزخ پیانو کسے نہیں دیکھان دینا انہوں پچھوں گلان دی لوڑ کیے تے جنت وچ ہر ایک نعمت ملے اوتھے انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کیے تے جیڑی جنت وچ کھانا جاوے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کیے گل مکدی مکان لگا عمل پہلیاں تے ہو جاتے بڑی گل راشد ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کیے اللہ پاک نے دین مکمل کرتے ہیں اور دین دے اندر کوئی نوی چیز آ جائے میرا اللہ بھی قبول نہیں کرتا تے آمینہ دلال بھی قبول ہے لو جی میں نا تانوں موٹیاں موٹیاں دو تین گلاں دسنیاں نے بڑی قیمتیاں گلاں نے پوری توجہ میرے اور رکھیا میں نے ایک مولوی صاحب نے پوچھا مولوی صاحب تسی جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے کہندا جی قرآن سے ذکر ہے کہندا جی قرآن سے ذکر میں کہا جی آیت پڑھو لو جی میں انہیں آیت پڑھن لگا اگوں میں تشریح کر فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ پاک فرماندے نے کل تساں دھیان کرنا ہے جتھے بھی لفظ آ جائے جشن عید میلاد النبی دا تساں دسنے قاری صاحب ایتھے لفظ آ گئے ہے ڈنڈی نہ ماریا جے میں نہیں ماراں گا اللہ پاک دی مہربانی نال اسی منن والے لوگ فرمایا کل اے میرے نبی فرما دو بفضل اللہ و برحمتہ اللہ پاک دا فضل آ جائے او دیاں رحمتاں آ جان فبذالک فلیفرحوا جدو رب دا فضل مل جائے او دیاں رحمتاں مل جان تے تساں کی کرنا ہے اوتھے خوشیاں منانیاں نے آدھے مولوی صاحب دیکھو رب نے قرآن چاہ کہ فبذالک فلیفرحوا خوشی مناؤ تے جشن مناؤ خوشی تے جشن چ کی فرق ہے میں کہ گل سنو فارحا یفرحو ادا معنی ہوندہ ہے خوش ہونا کی معنی ہوندہ ہے خوش ہونا خوشی منانا نہیں منجد اٹھاؤ مصباح اللغات اٹھاؤ لغت دیا کتاباں پتہ چلے گا ادا معنی خوشی مناؤ ہے ہی نہیں میں کہا میں قرآن پاک دیا ہو رہتا پڑھنا اتھے بھی لفظ دیکھو ہی آئے گا جی پڑھو میں کہ اللہ پاک نے فرمایا اے فارغ المخلفون بمقادہم اتھے بھی لفظ فارغہ آیا ہے معنی خوش ہونا ہے دوسرا مقام وَإِنَّا إِذَا سَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا اللہ پاک فرمان دے نے جدو سی انسان دے اتے اپنی رحمتاں کرنے میری رحمتاں دے زیکے چکھدائے خوش ہو جاندائے خوشی منانا لفظ دا ترجمہ نہیں غلط ترجمہ نہ کرو آدھا جی پھر کی ہویا مفتی احمد یار نعیمی بریلوی لکھ دینے اپنی کتاب جال حق دے اندر آدھے نے فلیفرحوا دا معنی کہ نبی پاک دی ولادت دا جشن مناؤ میں کہا مولوی صاحب ڈنڈی نہ مارو
اللہ پاک دی مہربانی نال میں اپنی گل نہیں جے کردا، میں نہیں کہندا تفسیر ابن کثیر کھولو، میں نہیں جاندا تفسیر احسن البیان کھولو، میں نہیں جاندا میرے اکابرین دی تفسیر کھولو، اور تفسیر مظہری کھول لو، تفسیر قرطبی کھول لو، اپنی کوئی تفسیر کھول لو۔ اگر تہاڈی کسی تفسیر دے اندر دا معنی ہوئے جشن عید ملاؤ، میں منن واسطے تیار ہاں۔ آندا جی خوشی مناؤ معنی ہے، میں کہا بھائی دا معنی اے نہیں، اے دا معنی ہے خوش ہو جاؤ۔ اللہ پاک جدوں رحمتاں کرے تے خوش ہونا چاہیے۔ اگر میں تیری گل من بھی لواں، لیکن میں ایک گل دسنا چاہنا وا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منان دے بھی طریقے دسے نے۔ جب میرے آقا فتح مکہ ہویا ہے، نبی پاک اپنے 10,000 صحابہ نو نال لے کے مکے وچ داخل ہو رہے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا ہے، اور چڑھا والا دے باسیو بڑی خوشی دا دن ہے، لیکن میرے نبی نے جشن نہیں منایا، میرے نبی نے مشن اپنایا ہے۔ مشن کیے میرے نبی دا، جدوں بھی خوشی آئی ہے اللہ پاک وال جوڑے آئے انج میرے آقا مکے بھی داخل ہو رہے نے، توتیاں نہیں، واجے نہیں، ٹول نہیں، ٹمکے نہیں، بلکہ میرے آقا اپنی زبان نال فرما رہے نے الحمدللہ الذی وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے آقا رب دیاں تعریفاں کر کے مکے بھی داخل ہو رہے نے۔ آقا نے دسیا ہے جدوں اللہ خوشی دے جشن نہیں منانا بلکہ میرا مشن اپنانا ہے انشاءاللہ۔ اگر من لئی جائے تو یہ گل فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا دا معنی ہے، تے پھر ایک میرا سوال ہے، کیا اس عید دے اتے نبی پاک دے صحابہ نے عمل کیتا ہے؟ جے کیتا تو بخاؤ، بس کوئی گل۔ اس عید دے اوپر اگر میرے نبی نے عمل کیتا ہے تو بخا دو۔ اگر تسی کہو میں نبی پاک دے صحابہ نے عمل نہیں کیتا تے میرے بھائی جان او کوئی عید ہی نہیں جدے تے میرا نبی عمل نہ کرتا ہوئے، میرے نبی دے صحابہ عمل نہ کرتے ہو۔ دوسری دلیل آدھا مولوی صاحب میں دوجی دلیل میں کہتا ہوں آدھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مفتی احمد یار نعیمی گجراتی لکھ دینے اس آیت کی تفسیر دے اندر دا معنی ہے کہ جدوں اللہ کوئی نعمت کرے، نعمت عطا کرے، بیان کرو، تحدیث نعمت بیان کرو، تحدیث نعمت کرو، نعمت بیان کرو، نعمت دا ذکر کرو۔ مفتی صاحب لکھ دینے اے دا معنی ہے کہ جشن عید میلاد النبی بناؤ۔ میں کیا اے دا ترجمہ تسی کولوں کر رہے جے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ دے اندر کوئی بھی لفظ جشن دا نہیں، عید دا نہیں، میلاد دا نہیں، نبی دا نہیں۔ میں دسنا چاہنا آندا جی میرے کو ایک اور بھی، میں کہا وہ بھی دو آندا صحیح بخاری چ لکھے آئے، کن کھڑے کرے دھیان نہ بڑی بخاری دی روایت آندا بخاری چ لکھے دسو ابو لہب نبی پاک دا چاچا جدو آقا پیدا ہوئے دی ایک لونڈی سی صوبیہ انہیں آگے پیغام دیتا اللہ نے عبداللہ دے کار ننا بیٹا دیتا ہے۔ ابو لہب خوش ہو کے کہنے لگا تو میں نے میرے بھتیجے دی خوشخبری دیتی ہے، جا میں تینوں آزاد کرتا ہے۔ کی کیا جا میں تینوں میرے لئے بیکھا جائے جا میں تینوں آزاد کرتا تے جشن عید میلاد النبی ہو رکنج منائی دے ابو لہب نے نہیں منایا۔ میں کیا مبارک ہوئے اور تسی او کم کرو جڑا ابو لہب نے کیتے، اسی او کران گے جڑا ابو بکر صدیق نے کیتے۔ آندا جی اگے بھی سنو، میں کہا سناؤ۔ آندا جی اگے بھی سنو، ابو لہب دنیا تو چلا گئے، فوت ہو گئے، خواب اندر ایک کافر نو ملے تے انہوں پوچھدا سنا بھی تیرے نال کیویں دا معاملہ بنے؟ کہندا ہور تے پتہ نہیں
پر جس انگل نال میں اپنی لونڈی صوبیہ نو نبی پاک دی ولادت دی خوشی دے اندر آزاد کیتا سی نا، او دے وچوں مینوں دودھ آندا ہے انہاں کا نعرہ تکبیر۔ اب ویکھو جی ولادت دی خوشی، جشن عید میلاد النبی دی خوشی، ابو لہب بخشیا گیا، ابو لہب بخشیا گیا تے مومن مسلمان کرن تے رب کنا شان دے، کدی کمال دا کمال دا پوائنٹ پیش۔ اور میں دسنا وا خواب آیا کنوں ہے؟ کافر نو۔ خواب آیا کندے؟ او بھی کافر دا، آیا بھی کافر نو تے آیا بھی کافر دا۔ او اسی تے اللہ دے کسے ولی دا خواب ہوئے، مسلمان دا مومن دا خواب ہوئے، اسی اونوں دین نہیں مندے، کافر دے خواب نو کینج دین مان سکدے؟ اللہ پاک نو پتا سی 14ویں صدی دے اندر مولویاں نے آ کے گلاں کرنیاں نے، اللہ پاک نو پتا سی لوگاں نے گلاں کرنیاں نے، دلیلاں دینیاں نے۔ رب نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، جہنمی جہنم اندر پانی بھی نہیں چکھن گے اور انہاں دے کول پانی دا گھٹ بھی نہیں آئے گا۔ آندا فجی جڑی انگلی دے اندروں نو دودھ مل رہا ہے، میں کہنا نا اے تے قرآن دے بھی خلاف ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا تبت یدا، توجہ میرے وال، تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا دوویں ہاتھ ابو لہب دے ہلاک ہو جان، اور انہاں دوواں ہاتھاں دے اندر انگلی بھی آندی ہے، انگلی بھی آندی ہے۔ مسئلہ کلیئر ہویا؟ ایک اور مینوں کل ایک ماسٹر کہن لگا، میں کہا اے جنون گل دساں اے بدعت ہے جشن عید میلاد النبی منانا، اور تسی بھی بولو ڈردے ہو اسی کہو۔ آندا فجی میں تانوں دسنا وا، کہ دسو اے بدعت حسن ہے بدعت حسن ہے، انج سمجھو پکیزہ گاندے، انج سمجھ لو۔ آندا جی بدعت حسن ہے، اور میں تانوں اپنی گل نہیں کردا، شیخ الاسلام جی نو کہا جاندہ ہے طاہر القادی، ڈاکٹر طاہر القادی نے اپنی کتاب لکھی جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، وہ دس دینے کہ میں تو دسنا وا جشن عید میلاد النبی دے بارے سب تو پہلے میں دلیل دواں گا قرآن چوں، پھر حدیث چوں، پھر آثار صحابہ چوں، دلیلاں دیندیاں آخر تے جا کے ڈاکٹر صاحب لکھ دے نے، اسی تے بڑے احترام نہ نالے نے یار، عالم دین نے، اسی انہاں دی عزت کرنے احترام کرنے، پر گل دھیان نال سن لو، ڈاکٹر صاحب آخر تے جا کے لکھ دے نے ہم مانتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے۔ اچھا جی بدعت حسن ہے، میں مسئلہ کلیئر کر دیواں، اللہ پاک دی مہربانی نال اگر بدعت حسنہ ہے آندے ایک بدعت حسنہ ہوندی ایک بدعت سیئہ ہوندی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو خطبہ دین واسطے مسجد نبوی منبر تے کھڑے ہوندے میرے آقا ہر جمعے دے خطبے دے اندر پڑھ دے کلو بدعت زلالہ، اور تسی بھی پڑھیا دے کلو بدعت زلالہ وکلو زلالت فی النار۔ میرے نبی نے مسئلہ پہلے ہی حل کر دیتا ہے، بدعت حسنہ ہوئے بدعت سیئہ ہوئے کلو بدعت زلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ اگر تانوں سمجھ نہیں آئی میں تانوں انج سمجھا دینا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرویتی راوی نے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
نبی پاک نے فرمایا جڑا ساڈے دین دے اندر کوئی نواں کام کر دے، ساڈے دین دے اندر کوئی نویں چیز ایجاد کر دے، فہو رد، او مردود ہے، اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ آکھو گے حافظ جی آپ ہی تے گئے نا کیک کٹنا جے حرام ہے، پتر دا کیک کٹ دے ہو، آپ پرسوں 5 اکتوبر اساتذہ ڈے منایا گیا، سارے نے کٹے ہے۔ میں آکھیا ایک آندا حافظ جی گھڑی پائی جے، گھڑی بھی تے بدعت ہے، ٹائم پیس بدعت ہے، پکھا بدعت ہے، سپیکر بدعت ہے، کیمرہ بدعت ہے۔ میں کہے ساریاں گلاں صحیح نے، اور نبی پاک دی حدیث جیڑی ہے دھیان نال سن لے، من احدث فی امرنا، آقا فرماندے نے جیڑا ساڈے دین دے اندر نواں کم کرے، میں کہا پکھا دین نہیں، سپیکر دین نہیں، گھڑی دین نہیں، میں کہنا وا اے جڑا سی برڈے دا کئی بھرا کے کٹدے دین نہیں، اساتذہ ٹیچر ڈے تے کیک کٹیا جاندے دین نہیں، تے تسی وی کہو جشن عید میلاد النبی دا کیک بھی دین نہیں، سانو اعتراض ہی کوئی نہیں۔ گل مک گئی۔ اور میرے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہبوئی رحمت اللہ علیہ وجہ چاہ کہنا اللہ پاک دی مہربانی نال قیامت والا دن ہوئے گا، اسی دنیا تے حلوے چھڈے نے، حوض کوثر تو پانی پین واسطے، اور کھیراں چھڑیاں نے حوض کوثر تو پانی پین واسطے۔ آپ صاحب فرمایا کرتے سی اللہ پاک نو میں حوض کوثر تے جا کے کہنا اللہ پاک دی حوض کوثر تے ایک لاؤڈ سپیکر لا دے، اللہ پاک پوچھن گے عبداللہ کی کہنا چاہنا ہے، میں کہاں گا اللہ میں تھے پڑھنا چاہنا لاؤڈ سپیکر اندر انا آتیناک الکوثر، انشاءاللہ اسی بدعت دے مرتکب نہیں، اللہ قیامت والے دن سوئے نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام عطا کر دے، اللہ جننے بیٹھے نے سب نو حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے۔ اللہ سی عام جام نہیں پینا، اساں سونے دے ہتھاں چ پینے، اللہ سانو سونے دے ہتھاں جو ساقی کوثر دے آمین، اللہ جام نصیب فرمائے۔ آؤ میں دسنا چاہنا سی کیوں نہیں مناندے، اے دن کیوں نہیں مناندے، کیوں نہیں مناندے، کیوں؟ میں چاہنا وا کہ میں دن مناواں، جھنڈیاں لاواں، لیٹاں لاواں، جلوس اندر جاواں، میں آکھے یار مناواں تے میں می پر میں قرآن ویکھنا، کوئی قرآن چ کوئی آیت مل جاوے دلیل چ، میں 30 سپارے پڑھے نے، 30 سپاریاں چ مینوں ایک بھی آیت نہیں جے ملی جہدے چ اللہ پاک نے فرمایا ہوئے 12 ربیع الاول دا دن منایا دے۔ اور جدوں میں قرآن پاک پڑھیا ہے حدیث وال آیا وا قرآن چ دلیل نہیں ملی، توجہ میرے وال آخری باتاں، میں بخاری نو کھولے آئے بخاری پاک دے اندر کوئی باب مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، نہیں ملی، میں ایویں ہوائی گلا نہیں جے کر رہا، پوری ذمہ داری نال بات کر رہا، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں حوالے دا بھی ذمہ دار ہاں، اپنی بات دا بھی ذمہ دار ہاں۔ مسلم شریف نو میں کھولے آئے، پوری مسلم اندر مینوں ایک حدیث نہیں ملی، باب نہیں ملیا، میں ترمذی کھولیے مینوں کچھ نہیں ملیا، میں نسائی کھولیے مینوں کچھ نہیں ملیا، میں سنن ابن ماجہ کھولیے کہ نبی پاک دے جشن عید میلاد النبی دا کوئی باب مل جائے، نہیں ملیا، میں حدیث دی ایک ایک کتاب دی ورق گردانی کی تھی، مشکاۃ شریف تا بلوغ الامرام تک، بلوغ المرام تو لے کے نخبۃ الحدیث تک، ریاض الصالحین تک، کسے محدث نے باب بھی نہیں بنیا تے حدیث بھی نہیں آندی، حدیث آندی کنج میرے نبی نے کوئی حدیث دسی نہیں، اور اتھے بس نہیں، اور میں تانوں اگے لے چلنا وا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے 63 سال، میں 63 سال دی زندگی دا مطالعہ کیتا ہے، میرے آقا نے 63 سالاں دے اندر ایک سال بھی یہ دن منایا، ابو بکر صدیق دی زندگی دے اندر 2 دفعہ دن آیا منایا، عمر فاروق دی زندگی اندر 10 دفعہ دن آیا، دور خلافت اندر نہیں منایا، سیدنا عثمان
انہاں بھی منایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت اندر 25 دفعہ دن آیا انہاں بھی نہیں منایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری دے اندر فوت ہوئے نے اور عامر بن واصلہ آخری صحابی تک میرے نبی دے کسے یار نے اے دن منایا اور سنو صحابہ اکرام دی جرا زندگی دا دور ہے نا 99 سال دا ہے کنے سال دا ہے یہ بڑی قیمتی گل ہے 99 سال دا دور ہے لیکن کسی ایک صحابی نے دن نہیں منایا تابعین دا دور 169 سال دے 169 دفعہ تابعین دی زندگی دے اندر دن آیا میرے پیارے بھائیوں نے نہیں منایا تبا تابعین دی زندگی دے اندر 209 دفعہ دن آیا 12 ربیع الاول دا انہاں نہیں منایا نہیں میں اور رکھے لے کے چلنا وا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میرے بزرگ نے انہاں دی زندگی دے 70 دفعہ دن آیا انہاں نے نہیں منایا امام مالک رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر اے دن 86 دفعہ آیا انہاں نے نہیں منایا امام شافعی دے دور دے اندر اے 54 دفعہ دن آیا انہاں نے نہیں منایا امام احمد ابن حنبل دے دور دے اندر 77 دفعہ دن آیا 12 ربیع الاول دا انہاں نے نہیں منایا اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر 90 دفعہ دن آیا انہوں نے نہیں منایا بابا جی لاہور والے انہوں دی زندگی دے اندر 65 دفعہ دن آیا نہیں منایا اور چاہو ایک محدث تو ثابت کرو ایک عالم تو ثابت کرو ایک فقیہ تو ثابت کر دو اور تو میں گل مقدی مکا دینا وا پورا قرآن پڑھو گے 12 ربیع الاول دا دن منان دا حکم نہیں ملے گا احادیث دے ذخیرے دے اندر نہیں ملے گا اور تو میں گل مقدی مکاواں کسے فقیر صحابہ دی گل چھڑ دو محدثین دی تابعین سب دی چھڑ دو حدیث دی کتاب ہی چھڑ دو کسے فقیر گل چھیتی مکان لگا کسے فقیر نے اپنی کسے فقہ دی کتاب دے اندر صرف ایدہ نام ہی لکھیا ہوئے ثابت کر دو منہ منگیا انعام دین واسطے دیا کسے فقیر دی کتاب دے اندر ایدہ نام ہی ثابت نہیں اب بزرگ بیٹھے نے سیانے بندے بیٹھے ہیں پوچھ کے دیکھو اب 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی دا دن تے ہون لوگاں نہ رکھے پہلے دا نام بلا کی سی بولیا جے اب میں تے نہیں دسیا کی نام سی 12 وفات تے 12 وفات تو 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی بنیا کیندے مولویاں ویکھیا 12 وفات مناواں گے تے بھوکے مراں گے بولو کی مران گے بھوکے مران گے انہوں نے کہا جشن عید میلاد النبی رکھو کھان پین چنگا بنیا رہے گا آخری گل سن ڈاکٹر طاہر القادری انہوں نے اپنی کتاب لکھی میں پہلے بھی حوالہ دے چکا انہوں نے اپنی کتاب دے اندر لکھے انہوں نے پوچھا کہ اسی بھی مننے کہ صحابہ نے دن نہیں منایا من گئے اسی بھی ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ نے یہ دن نہیں منایا پوچھا بھی کیوں نہیں منایا ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں صحابہ نے دن اس لیے نہیں منایا کیونکہ صحابہ کو غم بڑے تھے کی کیا ہے صحابہ کو غم بڑے تھے مفتی غلام رسول سعیدی انہیں شرح صحیح مسلم لکھی او دے اندر وہ لکھ دینے کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ نے یہ دن نہیں منایا الفضل ما شہیدت بہلادا میں تو نا کسی کنارے تے لان لگا ماں مفتی غلام رسول سعیدی فرماندے نے شرح صحیح مسلم دے اندر ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ نے یہ دن نہیں منایا تابعین تبع تابعین نے یہ دن نہیں منایا کیوں نہیں منایا ان کو کام بڑے تھے ڈاکٹر صاحب آندے انہوں نے غم بڑے سی مفتی صاحب آندے انہوں نے کم ایک آندے نے غم سی دوجے آندے نے اب بولو تو صحیح ایک آندے نے غم بڑا سی دوجے آندے نے تے جڑے مناندے نے انہاں نوں نہ غم ہے تے نہ اپنی بات نہیں اپنی بات سن لو مجھ سے اب آخری بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آخری بات سن ہم کیوں نہیں مناتے اللہ کی قسم تم کہتے ہو کہ جھنڈا پکڑو جھنڈی پکڑو ہمارے پاس محمد کی محبت کی یہ جھنڈی ہے اور انشاءاللہ یہ جھنڈی قیامت کے دن ہمیں ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے
آخری بات سن، کیوں نہیں مناتے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما کان یوم الذی مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاع منہا کل شیء۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس دن سوئے نبی 12 ربیع الاول دنیا تو گیا نے، مدینہ